صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ قال ابسط رداک فبسطته قال فغرف بیدیہ ثم قال دمہ فدممت فما نسیت شیئا بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں، انساہ بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابسط رداک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ، فبسطتہ میں نے چادر بچھائی، فغرف بیدیہ اور دوسرے الفاظ میں غرف بیدیہ فیہ اپنے ہاتھ سے اس میں کچھ ڈالا، ثم قال دمہ اے ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں فدممتہ فما نسیت شیئا بعدہ، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے بعد میں کبھی کوئی شے نہیں بھولا۔ تو یہ امت پر جو احسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سب سے بڑھ کر حدیث بیان کرنے کا، اس کے پیچھے فیضان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا ہے، اس حافظے کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو عطا کیا، اور اس امت اس کا فیضان آج تک دنیا میں دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں ہر طرح کی تھی۔ بعض لوگ آپ کے اختیارات کو محدود مانتے ہیں، کہتے صرف حلال و حرام میں شریعت معاملات میں کچھ اختیار تھا، بعض اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک دونوں طرح کے اختیار تھے، تکوینی بھی تشریعی بھی۔ اللہ نے آپ کو تکوینی اختیار بھی دیا۔ تکوینی کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں تھا، یہ تو حافظے کی کمزوری کا مسئلہ تھا، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کو معجون کھاؤ، کوئی حافظے کو مضبوط کرنے والی چیزوں کا استعمال کرو، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی چیز عطا کی۔ اور یہ کیا ہے؟ تکوینی امور میں اختیارات۔ تشریعی امور میں اختیارات تو آپ کے جگہ جگہ ثابت ہے، لولا ان اشق امتی علی امتی، میری امت پر شاق نہ ہوتا میں حکم دیتا ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کریں، ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں، تو لہذا یہ تو کئی جگہ ثابت ہے۔ لیکن یہ بھی بہت جگہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تکوینی اختیار کو جو اللہ نے اختیار آپ کو دیا، آپ نے اختیار کیا۔ کئی لوگ آپ کے لعاب دہن سے شفا یاب ہوئے، کئیوں کو آپ نے ہاتھ مس کر کے شفا دی، کئیوں اپنے لعاب دہن سے شفا دی، اور حضرت ابو ہریرہ کو یوں حافظہ عطا کر دیا، اور ایسا حافظہ عطا کیا اس کے بعد کبھی کوئی شے وہ نہیں بھولے۔